یا علی یا علی دم ہم دم علی 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 مولا 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 علی مولا علی مولا حیدر 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 جلال ذوالجلال ہے علی علی خدا کا ہم خیال ہے علی علی جلال ذوالجلال ہے خدا کا ہم خیال ہے بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا علی کا ہاتھ تھام کر نبی نے خم میں یہ کہا بغور دیکھ لے سبھی یہی ہے جانشی میرا کہا یہ جب رسول نے علی علی ہے سب کے مولا جسے علی علی کہا یہ جب رسول نے ہے سب کے مولا جسے تو جھوم کے ہر عاشق علی نے دی صدا علی پسند ہے بہت پسند ہے علی پسند ہے مجھے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی رسوله وعلى رسول الکریم اما بعد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. الحمدللہ خانقاہ بادشاہ بنگلور میں 40واں جشن عید غدیر منایا جا رہا ہر سال کی طرح ہم سال بھی اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پر حضرت پاک کا کرم 12 اماموں کا کرم سرکار ولیناز معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا کرم اور تمام اولیاء کا کرم ہے ہم پر کہ آج ہم یہ 40واں جشن عید غدیر منا رہے ہیں جشن عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے آخر یہ جشن عید غدیر ہے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر جشن عید غدیر وہ جشن ہے جو آج یہ فقیر یہاں پر کھڑا ہے تو اسی دن کے صدقے میں کھڑا ہے بے شک اگر کوئی غوث بنے ہیں تو اسی دن کے صدقے میں بنے ہیں اگر کوئی خواجہ بنے ہیں تو اسی دن کے صدقے میں بنے ہیں خطب ابدال قلندر اگر کوئی بنے ہیں تو اسی دن کے صدقے میں بنے ہیں اگر یہ دن نہ ہوتا نہ غوث ہوتے نہ خواجہ ہوتے نہ بولی شاہ قلندر ہوتے نہ سرکار عالم پناہ وارث پاک ہوتے کوئی نہ ہوتا نہ کوئی فقیر ہوتا نہ کوئی پیر ہوتا نہ کوئی مرید ہوتا یہ صدقہ ہے آج کے دن کا
اسے عید غدیر کہتے ہیں. مگر یاد رکھو اللہ کا دعویٰ تو کرنے والے بھی نکل گئے، اور اس کے بعد رسول کا بھی دعویٰ کرنے والے بہت سے رسول جھوٹے نکل گئے. جھوٹے رسول یعنی اپنے آپ کو نبی کہنے والے جھوٹے نبی بھی نکل گئے. مگر یاد رکھو آج کا دن وہ دن ہے جھوٹے نبیوں کے منہ پر تماچا، اس لیے کہ نبوت ختم ہو گئی اور علی کی ولایت شروع ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی علی تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد. سلام ہو سلام ہو حسین پر سلام ہو، درود ہو درود ہو حسین پر درود ہو، قربان ہو قربان ہو حسین پر قربان ہو، لعنت ہو لعنت ہو یزید پر لعنت ہو. الحمدللہ ہم مومنین کو سمجھنا چاہیے کہ آج کا دن نبوت پر مہر لگ گئی. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میرے نبی پاک کی نبوت یعنی نبوت ختم ہو گئی میرے نبی کے بعد اور ولایت شروع ہوئی. آج کا دن اگر ولایت نہ شروع ہوتی، اگر علی کو جان نشینی نہ دی ہوتی تو آج دنیا میں قیامت تک کوئی ولی نہ ہوتا، کوئی سالک نہ ہوتا، کوئی مجذوب نہ ہوتا، کوئی قطب نہ ہوتا، کوئی خلندر نہ ہوتا. یعنی دنیا سے ولایت نہ اٹھ جاتی اگر علی کو آج کا دن جان نشینی نہ ملتی. بے شک بے شک. آج کوئی اپنے آپ کو ولی فقیر کہتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عید غدیر کیا ہے، عید غدیر کس کو کہا جاتا ہے. آج کا دن میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، دیکھو میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب میں ولایت کا در کھول چکا ہوں. یعنی میرے بعد یہ علی میرا جانشین ہوگا. بے شک بے شک. اسی جان نشینی کے صدقے میں آج ہم پیر فقیر قطب ابدال خلندر سب بنے ہیں. آج ہی کا دن ہے. ہم مشائخین کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا دن اللہ اکبر بہت بڑا دن ہے. ہم معلوم ہونا چاہیے کہ عید غدیر کیا ہے. جب اللہ رب العالمین سورہ علم نشرح نازل کر دیا اور اس میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے رسول اگر تم تمام دین کو مکمل کر چکے ہو، مکمل کرتے ہوئے فارغ ہو چکے ہو، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب تم رب کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. یعنی میرے نبی پاک کو اشارہ مل گیا کہ اللہ رب العالمین اب مجھے بلا رہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ علم نشرح کی آخری آیت. اور میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو چکے ہو تمہارے منصب سے تو تمہارے منصب پر کسی دوسروں کو بٹھا دو اور تم میرے طرف لوٹ کر آ جاؤ. اللہ کی طرف رغبت کرو. اب رسول کو معلوم ہو چکا کہ میرا یہ سال آخری سال ہے تو اللہ کے رسول نے کہا، حج کا مہینہ تھا، یعنی ذی الحج کے 20 پر 9 تاریخ اللہ کے رسول نے کہا
دیکھو اس بار کا حج ہو سکے میں آئندہ حج نہ کر سکوں، یہ میرا آخری حج ہوگا، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آخری حج، یہ میرا آخری حج ہوگا۔ اس لیے جتنے لوگ ہیں، جتنے صحابی ہیں، جو لوگ ہیں، وہ سب کے سب میرے ساتھ حج کو نکلیں۔ سب کے سب میرے ساتھ حج کو نکلیں کہ پھر آئندہ سال میں نہ رہوں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایسے کیوں فرما رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ جو جتنے صحابی تھے سب کے سب رسول کے ساتھ ہو گئے، رسول کے ساتھ ہو گئے۔ یہ آخری حج کی بات کہہ رہا ہوں، حجۃ الوداع کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو 1,24,000 صحابی رسول کے ساتھ ہو گئے۔ آخری حج میں 1,24,000 صحابی رسول کے ساتھ ہو گئے اور حج کے لیے نکلے۔ حج سے نکلنے کے بعد حج سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد سب کے سب مدینے کی طرف لوٹے، مگر اسی وقت ایک آیت نازل ہو گئی۔ اس آیت کو کہتے ہیں سورہ بلد۔ انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول، اگر تو یہ بات نہ کیے، اگر یہ معاملہ لوگوں کو نہ بتایا، تو تم نے کوئی کام کیا ہی نہیں دین کا، دین مکمل ہی نہیں ہوا۔ کیا بات ہے۔ الیوم اکملت، اگر تم یہ کام کر دیے، یہ کام تم کر دو گے تو تمہارے لیے ہم نے دین مکمل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے سوچا اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ پہلے تو علم نشرہ نازل ہو گیا، اس میں اللہ نے اطلاع دے دی کہ اے نبی، اگر تم اپنے منصب سے فارغ ہو گئے ہو تو تم اپنے منصب پر کسی دوسروں کو بٹھا دو اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں۔ اب رسول کو اشارہ ہو گیا، اللہ رب مجھے اپنے طرف بلا رہا ہے، یہ میرا آخری حج ہے۔ اب حج ہو گیا، 1,24,000 حاجی اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ تو مدینے سے 6 میل کی دوری پر غدیر قم ایک پہاڑی تھی، کیونکہ یہ غدیر کس کو کہتے ہیں، یعنی ایک پہاڑی تھی جس کا نام غدیر قم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں مخصوص یعنی میں اپنی تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ورنہ جو ہے تقریر طول ہو جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں گے اگر میں تفصیل میں چلے جاؤں۔ تو 1,24,000 حاجی مدینے تک پہنچے، تو مدینے کے بعد چوراہا یعنی 4 رستے ہوتے تھے، وہاں سے حاجی اپنے اپنے ملک، اپنے اپنے شہروں کو، اپنے اپنے گاؤں کو وہاں سے بڑھ جاتے تھے۔ مگر اللہ کے رسول پر آیت بلغ نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اے لوگو غدیر خم میں پڑاؤ ڈال دو۔ اب یہ غدیر خم کی پہاڑی ایسی تھی، وہ ایسا صحرا تھا جہاں پر ایک جھاڑ کا نشان نہیں تھا، ایک ہریا پتا کوئی نہیں دیکھ پا سکتا، اور ایسا ریگستان جہاں کوئی قافلہ اس سے پہلے رکا ہی نہیں تھا۔ اتنی گرمی، اللہ کے رسول کا حکم، یہاں رک جاؤ، یہاں رک جاؤ۔
لوگوں نے کہا یہ ایسی خطرناک جگہ ہے، اس سے پہلے کوئی قافلہ یہاں رکا ہی نہیں تھا، یہاں پر رکا ہی نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ یہاں رک جاؤ۔ تمام 1,24,000 حاجی رک گئے۔ رکنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ایک ایسا عالی شان منبر بناؤ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک منبر بناؤ جو عالی شان ہو۔ مگر روایتوں میں یہ ہے کہ جب میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کے ساتھ 3 مہینے کے بچے دائی حلیمہ کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر جا رہے تھے، جیسا جانے لگے اس کے بعد قافلے پورے آگے بڑھ گئے، مگر دائی حلیمہ کا اونٹ پیچھے رہ گیا، اور اسی راستے میں ایک جھاڑ تھا، بہت بڑا جھاڑ، مگر ایک دم سوکھا ہوا جھاڑ تھا۔ جگہ نہ ملنے کی وجہ سے دائی حلیمہ نے اللہ کے رسول کو لے کر اس سوکھے جھاڑ کے نیچے بیٹھے۔ جیسا بیٹھے تو اس جھاڑ نے دائی حلیمہ سے کہا، حلیمہ تمہیں معلوم ہے تمہارے گود میں کون ہے؟ تو حلیمہ گھبرا گئی، کہا کہ جو ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اس سوکھے ہوئے جھاڑ سے آ رہی ہے۔ تو حلیمہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتی۔ بولے یہ وہ نبی ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم نے مجھے سوکھا سمجھ کر یہاں لے کر آئے اور میرے سائے میں مجھے بیٹھ گئے۔ قسم خدا کی اگر وہ بچہ مجھے ہاتھ لگا دے تو میں سرسبز و شاداب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول 3 مہینے کے بچے گود سے اٹھے اور اس سوکھے جھاڑ کو ہاتھ لگایا، وہ سارا جھاڑ جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا ہرا بھرا ہو گیا۔ اس پر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ جو ہے 7,000 پرندے اپنے گھونسلے باندھے، اور اس میں جو ہے اتنے پھل لگے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر 700 آدمی ایک دن میں 700 آدمی کھا سکتے تھے، اتنے پھل لگے اور اتنا بڑا جھاڑ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے رسول نے کہا منبر بناؤ تو جب جا کر دیکھے تو کوئی جھاڑ اتنا بڑا نہیں، یہ پورا صحرا ہے، غدیر خم کی پہاڑی علاقے میں کوئی جھاڑ نظر نہیں آ رہا، مگر جو باقاعدہ اس کا منبر بنانا ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ منبر عالی شان بنے۔ تو اسی وقت اس جھاڑ نے ندا دی، اے اللہ کے رسول یہ تمہارا ہی صدقہ ہے، آج تک میں زندہ ہوں، کیا بات ہے سبحان اللہ۔ تم نے بچپن میں مجھے زندگی عطا کی تھی، اب میں تمہارے لیے کٹنے کے لیے تیار ہوں، سبحان اللہ۔ علی کا منبر بننے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے آواز دی، وہ جھاڑ زمین کو کاٹتا ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، زمین کو کاٹتا ہوا غدیر خم پہنچ گیا، اور اسی جھاڑ کو کاٹ کر عالی شان منبر بنایا گیا۔ اس عالی شان منبر بننے کے بعد لوگ گرمی کی وجہ سے اپنے سر کے دوپٹے نکال کر اپنے پیروں کو باندھنے لگے، لوگوں کے پیروں میں چھالے آ گئے، اتنی کڑک دھوپ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہاں کوئی قافلہ رکتا نہیں، مگر تمہارا حکم ہے کہ یہاں رک جاؤ، یہاں تو یہ قطرہ پانی نہیں، ہم تو اتنے پیاسے ہیں، ہماری زبانیں جو ہے سوکھ گئی ہیں، یعنی لکڑی کی طرح سوکھی لکڑی کی طرح سوکھ گئے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم پہ کرم فرمائیں، یہاں پر کوئی پانی میسر نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا تمہیں پانی چاہیے؟ ہاں پانی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے
اپنی 2 انگلیوں کو اٹھایا اور 2 انگلیوں کو حکم دیا، بس 2 انگلیاں اٹھنا ہی تھا، دونوں انگلیوں سے جو ہے ایک دم شیرین یعنی میٹھا پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ اور کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 حاجیوں نے اپنے پیاس کو بجھایا اور اپنے مشقیں بھر لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا بڑا معجزہ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غدیر خم کے میدان میں اتنا بڑا معجزہ ہوا، مگر آج تک مسلمانوں کو پتا نہیں ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر، اتنا بڑا معجزہ میرے نبی پاک کا دیکھ کر کیا کریں؟ اگر کوئی دیکھو کبھی بھی جو ہے موسیٰ کا گدھا نہ بنو، موسیٰ کا گدھا نہ بنو۔ گدھا موسیٰ کا گدھا جو ہے موسیٰ کے ساتھ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پر بیٹھا بھی کرتے تھے، اور باقاعدہ بیٹھنے کے بعد ایک پاک وادی یعنی کوئی دور پر جاتے تھے، کوئی دور پر جا کر یعنی موسیٰ علیہ السلام اس گدھے کو کوئی دور پر باندھ دیتے، پاک وادی پر۔ قرآن میں جو ہے کوہ طور کو پاک وادی اللہ نے کہا ہے، پاک وادی پر باندھ دیتے، اور اس کے بعد جا کر کہتے ہیں پروردگار میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو اللہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا۔ وہ گدھا اللہ کی باتوں کو سنتا تھا اور باتوں کو بھی سنتا تھا، اور نبی کی سواری بھی بنتا تھا اور نبی کے ساتھ بھی رہتا تھا، مگر وہ کیا رہا پھر؟ گدھے کا گدھا۔ ایسا موسیٰ کا گدھا نہ بنیے، حسین کا مولا کا دلدل بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دلدل بن جائیے، امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح بن جائیے۔ کیا بات ہے یا سبحان اللہ مگر موسیٰ کا گدھا نہ بنو، موسیٰ کا گدھا نہ بنو۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے پیران عظام کا رحم و کرم ہم پر رہے، آمین آمین اور ہمارے جتنے اولیاء ہیں ان کا کرم ہم پہ رہے۔ اللہم آمین۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا جب معجزہ ہوا تو اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے کہا اے لوگو، کیا میں تمہیں نماز لا کر دیا کہ نہیں؟ کیا میں رحمان کو بتایا کہ نہیں؟ میں تم کو جہالت سے نور کی طرف لایا کہ نہیں؟ تمہیں قربانی دیا کہ نہیں؟ تمہیں حج کروایا کہ نہیں؟ نماز روزہ حج زکات تمام احکام بتایا کہ نہیں؟ تو سب نے کہا بقتن یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ۔ کیا کوئی میرا حق تم پر یعنی میرا حق تم پر ہے؟ پہلے رسول حق پوچھ رہے ہیں، ہے؟ تو تمام صحابہ نے اعلان کیا بقتن یا رسول اللہ، بے شک اللہ کے رسول تمہارا حق ہم پر پورا پورا ہے۔ 1,24,000 حاجیوں کے سامنے اے اللہ کے رسول تمہارا حق ہم پر ہے، تم نے ہمیں جہالت سے نکالا، تم نے ہمیں رحمان کو بتایا، تم نے ہمیں روزہ نماز حج زکات بتایا، اے اللہ کے رسول تمہارا پورا حق ہے ہم پر۔ تو جب اللہ کے رسول نے کہا جب میرا تم پر حق ہے، جو میں کہوں وہ منظور ہے۔ اللہ کے رسول آپ کی زبان اللہ کی زبان ہے، جب اتنا کہنا تھا تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلوایا، منبر پر بٹھوایا، اپنا امامہ نکالا، علی کے سر پر کالا امامہ باندھا، کمر بند باندھا، سینہ با سینہ ہوئے، 1,24,000
صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ مجھے کیا مانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول تم ہمارے آقا و مولا ہو، تم ہمارے آقا و مولا ہو۔ تو مولا نے اسی وقت اللہ کے رسول نے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے بلند کیا اور کہا کہ دیکھو من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جن جن کا مولا ہوں یہ علی میرے بعد تمہارا مولا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ میرا جانشین ہے اور یہ میرا وسیع ہے۔ من كنت مولا علی علی من كنت مولا علی علی آقا نے بولا علی علی میں جس کا مولا علی علی میں اس کا مولا علی علی تم مست قلندر علی علی تم مست قلندر علی علی کعبے میں ولادت علی علی مسجد میں شہادت علی علی تو شاہ مردہ علی علی تو شیر یزدہ علی علی تو کل ایما علی علی تو بولتا قرآن علی علی نور خدا آیا حیدر نور خدا آیا حیدر اللہ جہاں وہاں حیدر اللہ کی تو زباں حیدر تو ہی میرا مالک حیدر تو ہی میرا خالق حیدر تو ہی میرا رازق حیدر نعرہ حیدری اللہ سلامت رکھے تمہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا وزیر ہے۔ جیسا تم مجھے مولا سمجھتے ہو میرے بعد یہ علی تمہارا مولا ہوگا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی میں جن جن کا مولا ہوں یہ علی بھی تمہارا مولا ہوگا۔ یعنی جیسا اعلان ہو گیا، جانشینی کا اعلان ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے کہا مجھ سے نبوت ختم، اب یہاں سے ولایت شروع ہوگی۔ ولایت کے سردار، ولیوں کے سردار مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری تو اسی غدیر خون کی پہاڑی پر جو ممبر ڈالا گیا، اس ممبر پر مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جانشینی کا اعلان کیا، جانشینی کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد 14 خانوادے، یعنی ہمارے سلاسل میں 14 سلاسل ہیں، 14 خانوادے کہا جاتا ہے، مگر ان 14 خانوادوں کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، 14 سلاسل ہیں، ہر سلسلہ جا کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اگر علی نہ ہو 14 خانوادے ختم، کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی قطب ابدال نہیں، کوئی سالک نہیں، کوئی قلندر نہیں۔ یہ تمام چیزیں آج ہی کے دن کے صدقے میں ہوئی۔ ذرا سمجھ لینا چاہیے ہم لوگوں کو۔ آج تم مرید بن کر بیٹھے ہو آج کے دن کے صدقے میں، آج یہ فقیر یہاں کھڑ کر تمہیں رشد و ہدایت دے رہا ہے اسی دن کے صدقے میں۔ ارے کوئی جو ہے کوئی سالک بنا ہے تو اسی دن کے صدقے میں، کوئی مجذوب بنا ہے تو اسی دن کے صدقے میں، کوئی ولی بنا ہے تو اسی دن کے صدقے میں، ارے کوئی قطب بنا ہے تو اسی دن کے صدقے میں، کوئی ابدال بنا ہے تو اسی دن کے صدقے میں، کوئی غوث بنا ہے تو اسی دن کے صدقے میں، کوئی خواجہ بنا ہے تو اسی دن کے صدقے میں، کوئی قلندر بنا ہے تو اسی دن کے صدقے میں۔ سچ بے شک بے شک، اب تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا دن عید غدیر اس لیے ہم مناتے ہیں، اس لیے ہم مناتے ہیں کہ عید غدیر آج کا دن ہمارے لیے اللہ اکبر مشائخین کے لیے یعنی جو ہے تمام عیدوں سے بڑھ کر عید ہے ہماری۔ بے شک بے شک بے شک، ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ میں تو صرف ایک معجزہ نبی کا بتایا ہوں، یہ ایک معجزہ میں نبی کا بتایا ہوں، ایسے کئی معجزے جو ہے باقاعدہ جو نبی کے جو ہے غدیر خم میں ہوئے، اور اس میں سے جیسا اعلان ہوا تو اس میں سے ایک آدمی جو ہے حارث بن نعمان بن فہری، وہ اٹھ کر کہا کہ اللہ کے رسول تم نے کہا نماز پڑھو تو ہم نے پڑھ لیا، تم نے کہا روزہ رکھو تو ہم نے رکھ لیا، تم نے کہا جو ہے قربانی دو تو ہم نے دے لیا،
تم نے کہا زکات دو تو ہم نے زکات دے لیا، تم نے کہا حج کرو تو اب ہم حج بھی کر لیے۔ اب یہ کون سی مصیبت ہے کہ علی کی ولایت کا توق ہمارے گلے میں ڈال رہے ہو؟ ہمیں علی کی ولایت ہمیں منظور نہیں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ بس اتنا کہنا تھا، بس اتنا کہنا تھا، آسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کی گردن اڑا دی اور اس کی لاش زمین بوس ہو گئی، جل کر راکھ ہو گئی۔ یہ بھی معجزہ جو ہے میرے نبی کا ہوا۔ غدیر خم میں اتنے معجزے ہوئے ہیں، اگر میں ان معجزوں کے بارے میں کہوں تو تمہیں کم از کم جو ہے 8 گھنٹے بولنا پڑے گا، مگر مسلمان جو ہے اس دن کو بھلا چکے ہیں، مسلمان اس دن سے نفرت کرتے ہیں، مسلمان اس دن سے نفرت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ ہم لوگ، کچھ لوگ ہیں ہمیں شیعہ رافضی بھی کہتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ شیعہ کا تو کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، بھورے، کھوجے، شیعہ، زیدی، عابدی، قدری، دہری، قادیانی، دیوبندی، بریلوی، ندوی، قاسمی، نانتوی، رشیدی، گنگوہی، اہل حدیث، اہل قرآن، 72 فرقے اتنے ہیں، تو تم اس میں سے کون سے فرقے سے ہو؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہم اپنا مسلک کہتے ہیں، میں نے تو پہلے ہی بتا دیا، ہم تو ابو طالب کے گھرانے کے مسلمان ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے تو ابو طالب کے گھرانے کے مسلمان ہیں، اس لیے کہ یہ جو خرقہ ہم پہنے ہیں وہ علی ہی کے صدقے میں پہنے ہیں۔ وہ علی کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ عید غدیر جو ہے یعنی مدینے سے 6 میل کی دوری پر یہ صحرا جنگل تھا۔ اب اعلان ہو گیا، اعلان ہونے کے بعد سب سے پہلے مبارکبادی جو دی تھی وہ حضرت عمر نے دی۔ بقن یا رسول اللہ، اے علی تم آج مومنین کے مولا ہو گئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مبارکبادی کس نے دی؟ حضرت عمر نے دی۔ اور 3 دن تک پورے صحابہ علی سے بیعت لیتے رہے، 3 دن تک صحابہ حضرت علی سے بیعت لیتے رہے، بیعت لیتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد جب مدینہ پہنچے سب تو ساری باتیں بھلا چکے، ساری باتوں کو بھلا دیا، اور آج تک بھولے ہوئے ہیں مسلمان کہ عید غدیر کیا ہے۔ آج تک بھولے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر تم جا کر ہم کسی سے کہو کہ مسلمانوں سے ہم عید غدیر، جشن عید غدیر مناتے ہیں، عید غدیر یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم نے تو عید غدیر کبھی نہیں سنا۔ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس دور میں ہم جو ہے باقاعدہ جو ہے عید غدیر، وہ بھی 40واں خانقاہ وارثیہ میں 40واں جشن عید غدیر منا رہے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ، کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ میں جو ہے اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں، اور جو ہے آئندہ سال اگر مولا اللہ رب العالمین ہمیں زندگی بخشے تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑے پیمانے پر انشاءاللہ جشن عید غدیر منائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔